نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاملین سورہ نساء کورس، الحمدللہ ہمارے 12 روزہ مختصر تفسیر سورہ نساء کا کورس جاری ہے۔ اس کا آج سبق نمبر 4 ہے۔ اس سے قبل ہم نے 3 سبق جو ہے وہ پڑھے ہیں، اور آج ہم آیت نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 2 3 3 اور 4 4، مثنا و ثلاثا و رباع، 2 2 3 3 اور 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اب آگے یہ فرمایا کہ پہلے تو نکاح کا حکم دیا، اور پھر فرمایا اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، تو صرف ایک سے نکاح کرو۔ اللہ رب العزت پھر فرما رہا کہ ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو، ذالک ادنا اللہ تعولوا، جن کی تم مالک ہو یا اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو۔ اس سے قبل جو ہم نے 2 آیتیں سورہ نساء کی پڑھی ہیں، آیت نمبر 2 میں جہاں پر یتیموں کے حوالے سے مسائل بیان کیے گئے تھے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یتیموں کے حوالے سے جو ہے ابھی مزید مسائل بیان کیے جائیں گے۔ وہ پچھلا جو ہے لیکچر یتیموں کے حوالے سے جو یتیموں کے احکام بیان ہوئے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، اور مزید آگے معلومات آپ کے ذہن میں آ جائے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ الکریم آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوگا اور آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو حضرت امام حسن بصری ہیں یہ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابی کی زیارت کی ہو۔ صحابی تو اس کو کہتے ہیں نا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہوتا ہے، اور جس نے صحابی کی زیارت کی اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا اس کو تابعی بزرگ کہتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں یہ تابعی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر سرپرستی میں یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا، مال ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے ان سے نکاح کر لیتے، حالانکہ ان کی طرف کوئی رغبت نہ ہوتی تھی۔ اس طرح ہوتا ہے نا، بندہ ایک پسند کرتا ہے کسی کو، اس سے محبت کرتا ہے، پھر اس سے نکاح کرتا ہے، ایسا معاملہ نہیں، بلکہ ان کی طرف رغبت نہیں ہوتی تھی، پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے تھے، اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کے منتظر رہتے تھے۔ اس آیت میں انہیں اس حرکت سے روکا گیا۔ اور اس کا دوسرا قول یہ ہے شان نزول کے بارے میں کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی سے ناانصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، لیکن زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ناانصافی کے اندیشے سے یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو تو زنا سے بھی خوف کرو، اور اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ کیونکہ زنا سے بچنے کا، گناہ سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو پسند ہو عورت اور وہ آپ کی محرم نہ ہو، آپ کا رشتہ اس سے جائز ہو، تو اس سے نکاح کا پیغام دے کر اس سے شادی کر لی جائے، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا کہ جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ بہت سے نکاح کرنے سے مراد یہ ہے کہ کافی ساری شادیاں اکٹھی کر لیتے تھے۔ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ جب
زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حقوق میں ناانصافی سے بھی ڈرو، جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو، اور اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ 6-7 شادیاں کر کے بیٹھ جائے اور حقوق وہ ایک دو کے بھی پورے نہ کر سکے، تو اتنی شادیاں کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے آزمائش ہوگی کہ کس طرح انصاف کر سکے گا، کس طرح ان کے اخراجات اور حقوق پورے کر سکے گا، نہیں کر سکتا، تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ مزید اس کی تفصیلات انشاءاللہ ابھی ہم سنیں گے۔ تو چوتھا اس بارے میں قول یہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتیں کرتے تھے، یعنی ان سے شادی کر لیتے تھے۔ جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی ان کے مال خرچ کر ڈالتے تھے، معاذ اللہ، زیادہ شادیاں کر لیتے تھے، 10 بلکہ 10 سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ کر لیتے تھے۔ تو پھر جب ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ بھائی اب تو ہم ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ان میں عدل و انصاف نہیں کر سکتے، تو کیا کرتے تھے، جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی تھی، جن کی یہ پرورش کر رہے ہوتے تھے، جو ان کی کفالت میں ہوتی تھی یوں کہہ لیں، تو ان کا جو مال ہوتا تھا یتیموں کا، بچیوں کا، تو یہ کھا جاتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اپنی مالی پوزیشن دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 تک عورتوں سے نکاح یہ جائز ہے موجودہ زمانے میں، پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا، اب موجودہ زمانے میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، یہ جو آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پھر اس کو جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا کہ 4 تک آپ شادیاں کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ نہیں، یعنی بے یک وقت اکٹھا 4 کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو، 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور یہ بات آپ کی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ جب 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، 4 کو آپ اپنے جو ہے نا گھر میں رکھ سکتے ہیں نکاح کر کے، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 کیوں کی ہیں؟ کیونکہ سرکار دو عالم کی 11 تک شادیاں جو ہیں وہ ثابت ہے، تو سرکار دو عالم نے اتنی زیادہ کیوں کی، 4 سے زیادہ کیوں نہیں کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں اور امام الانبیاء ہیں، انبیاء میں بھی آپ کا مقام ہے، افضلیت آپ کو حاصل ہے، تو یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی یہاں پر ایک روایت پیش کی جائے گی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا، یعنی وہ غیر مسلم تھے، تو غیر مسلم تھے، ان کی کافی ساری بیویاں تھیں، 8 بیویاں تھیں، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا، 8 بیویاں تھیں ان کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب 8 کو نہیں رکھنا، ان میں سے صرف 4 رکھنا، انہوں نے باقیوں کو چھوڑ دیا، صرف 4 کو رکھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں، بلکہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے، یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے اس سے ثابت ہے، اور یہ جو ابھی ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے ابو داؤد شریف کی، اس سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت زیادہ احادیث اس پر جو ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ 4 سے زیادہ بے یک وقت عورتوں سے نکاح کرنا، ان کو اپنے پاس رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کو طلاق دے دی جائے تو پھر اس طرح بندہ زیادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اکٹھا 4 شادیاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر شادیوں کا پتہ چل گیا کہ 4 تک اجازت ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو حصہ ہے مثنا و ثلاث و رباع، اس میں تو دیکھیں نا، مثنا یہ تثنیہ کا ہو گیا، ثلاثہ یہ 3 کے لیے ہے، رباع 4 کے لیے ہے، 2 3 4، تو یہاں تو اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ 2 3 4 4 تک آپ کر سکتے ہو۔ اب بندہ
دلیل بنا لے کہ بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا اور اللہ کے رسول اجازت دے رہے ہیں بھی 4 کر لو، تو 4 کی اجازت تو ہے، لیکن اس میں بھی اب تفصیل ہے۔ اس میں مختصر یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تم عدل نہ کر سکو، پھر اگر تمہیں عدل نہ کر سکنے کا ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ بھئی میں 4 تو کر لوں گا لیکن میں ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکوں گا، ان کے حقوق پورے نہیں کر سکوں گا، تو پھر 4 کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر جو ایک ہے نا اسی پہ گزارا کرے، اسی کے اخراجات پورے کر لے، اسی کے حقوق پر لے پورے کرے، تو اس کے لیے یہی بہت بڑی نیکی ہے۔ کیونکہ عورت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ابھی اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی، اگلے ہمارے جو سبق ہوں گے، کیونکہ عورت کے حقوق پورے کرنا یہ بھی لازم ہے، عورت کے ساتھ عدل و انصاف کرنا یہ بھی لازم ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ 3 4 کر کے بیٹھ جائے، ان کے اخراجات پورے نہ کر سکے، ان کے حقوق پورے نہ کر سکے، تو پھر گناہ گار ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ جو 4 تک شادیاں کی اجازت ہے، یہ اس اعتبار سے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی صورت میں سب کے درمیان عدل نہیں کر سکے گے تو صرف ایک سے شادی کرو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی 4 میں عدل نہیں کر سکتا لیکن 3 میں کر سکتا ہے تو 3 شادیاں کر سکتا ہے، اور 3 میں عدل نہیں کر سکتا تو صرف 2 سے شادیاں کرے، 2 کی اجازت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا یہ فرض ہے۔ ہاں جی، یہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا یہ فرض ہے، فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس میں نئی پرانی کنواری یا دوسرے کی متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، جس اعتبار سے بھی وہ دوسری شادی کرے گا، اس کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، اس کے حقوق پورے کرنا، اس میں ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں نا، لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے کی جگہ میں، اور رات کے گزارنے میں، ہر طرح سے ان میں عدل و انصاف کا حکم ہے۔ بلکہ فقہ کی کتابوں میں تو پورا پورا باب ہے باری مقرر کرنے کا بیان، تو آپ وہاں سے مطالعہ کریں اس کے، اگر بارے میں آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس آیت مبارکہ سے یہ جو ہم نے چیزیں بیان کی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے۔ یتیموں کے حوالے سے اور یہ جو شادیوں کے حوالے سے مسئلہ بیان ہوا کہ پہلے زمانے میں لوگ زیادہ زیادہ شادیاں کر لیتے تھے، 10 یا اس سے بھی زیادہ، 8 تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا، لیکن اجازت دی ہے تو وہ اس اعتبار سے اگر ان کے درمیان عدل و انصاف کر سکو۔ لیکن آج کل جس طرح موجودہ زمانے میں مہنگائی کا دور ہے، جس طرح کی آج کل حالات ہیں، آج کل تو بندہ دوسری شادی بھی اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اتنے وسائل ہیں، اخراجات ہیں، ان کے درمیان وہ عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے، ان کے حقوق پورے کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت دی، شریعت نے اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اجازت دے دی تو پھر کوئی روکنے والا تو نہیں ہے نا۔ لیکن پھر بات یہی آئے گی کہ ان کے حقوق پورے کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ باقی حق مہر کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔